اور سب سے بڑھ کر پل سراج جو ہے، یہ پل جہنم پر نصب ہوگا، اس پر سے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب نے گزرنا ہے، نبی ہو امتی ہو. سمجھو یہ جنت کا راستہ ہے، اس پر پیدل چل کے اس کو عبور کرنا ہے. بڑی مشکل گھاٹی ہے. ایک تو یہ پل بڑا تیز ہے، اندھیرا ہوگا. ایک اشکال اور بھی اس میں، ایک مشکل مرحلہ اور بھی ہے کہ جہنم نیچے ہے اسفل سافلین اور جنت اعلی علیین. مانا یہ پل سیدھا نہیں ہوگا کیونکہ جنت کا راستہ ہے، تو اس پل کو اوپر چڑھنا ہے. جنت اوپر ہے، چڑھائی پر ہے. سیدھا راستہ ہو تو چلنا آسان ہوتا ہے. اب اتنا تیز پل، ادق من الشعر واحد من السیف، تلوار سے زیادہ کاٹنے والا، بال سے بڑھ کر باریک. اندھیرے ہی اندھیرے، اور پھر چڑھائی ہے. جہنم نیچے، جنت اوپر ہے. اوپر آپ نے جانا، چڑھائی کتنی مشکل ہوتی ہے. بڑا مشکل راستہ، مشکل مرحلہ ہے. یہاں دو چیزیں چاہیے. ایک تیزی سے عبور کرنا، بہت سے لوگ کریں گے، کچھ لوگ بجلی کی طرح، کچھ لوگ پلک جھپکنے کی طرح، اور کچھ لوگ آندھی اور طوفان کی طرح، کچھ لوگ سمندر کی لہروں کی طرح، کچھ لوگ بادلوں کی رفتار کی طرح، کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح اس پل کو عبور کریں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پلک جھپکنے کی طرح اس پل کو عبور کریں. بہت ہی مشکل گھاٹی. تو ایک تو تیزی چاہیے، دوسرا قدموں کو ثبات چاہیے، قدموں کو استقرار چاہیے، کیونکہ اس پل پر پھسلن ہوگی. صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں مدحضۃ، یہ پھسلنے کی جگہ ہوگی. پاؤں پھسلیں گے، پاؤں کو استقرار نہیں ملے گا، پاؤں جمیں گے نہیں، پاؤں پھسلیں گے. نیچے آگ جل رہی ہے. بڑے بڑے خوفناک منظر اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے. کچھ لوگ پھسلیں گے اور گرتے گرتے اپنے ہاتھ سے وہ پل کو پکڑ لیں گے، لٹکے ہوئے. خوفناک منظر. پھر کتنی مدت بعد وہ سنبھلیں گے اور پل پر دوبارہ آئیں گے. اور کچھ لوگ تو اس طرح گریں گے کہ گرتے گرتے ان کا ایک پاؤں اٹک جائے گا اور پاؤں کے سارے الٹے لٹکے ہوئے. کتنا عرصہ لٹکے وہ اللہ کے علم. کتنے محیب منظر اور مقام. ان ساری گھاٹیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو دو چیزیں، ایک تیزی سے گزرنا، دوسرا قدموں کا استقرار اور قدموں کا ثبات. تیزی سے گزرنے کے لیے عمل کی تیزی چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. آج جس بندے کا عمل کمزور ہے اسے قیامت کے دن پل صراط پہ خاص طور پہ کوئی چیز تیز نہیں چلا سکتی. وہاں کی تیزی عمل کے ساتھ. نبی علیہ السلام کی دو حدیثیں، یمر الناس علی قدر نورہم، کہ لوگ گزریں گے اپنے نور کے بقدر. جتنا ان کا نور زیادہ ہوگا اتنی تیزی ہوگی. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نور اتنا کم ہوگا کہ پاؤں کے ایک انگوٹھے میں ایک نقطے کا نور ہوگا. ایک نقطے کا کیا نظر آئے گا؟ سنبھلیں گے، گریں گے. اور یہ نور کیسے ملے گا؟ دوسری حدیث، یمر الناس علی قدر اعمالہم، اپنے اعمال کے بقدر. مانا وہ نور عمل کا نور ہے. تو تیزی کے لیے عمل چاہیے اور قدموں کے ثبات کے لیے اللہ کا یہ فرمان، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ اہل ایمان کو قدموں کا ثبات دے گا، قدم جما دے گا، قدموں کو استقرار دے گا اس قول ثابت کی برکت سے. کہ دنیا میں ان کے پاس یہ قول ثابت. قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. نطق کی حد تک نہیں. آپ انسان ہیں، طوطے نہیں، رٹنے بھلے لوگ نہیں. منہج، پہچان عقیدے کی. اللہ کے بندو، لا الہ الا اللہ جو ہے کائنات کی سب سے بڑی شہادت ہے. اور اس کا علم نہ ہو کیسے کامیاب؟
اس کا علم حاصل کرو. یہ 2-4 دن کی بات بھی نہیں، وقت چاہیے اس کے لیے. دیکھیں کتنا اہم مرحلہ ہے. قدموں کا ثبات جو ہے وہ قول ثابت کی برکت سے، لیکن قول ثابت رٹنے کی حد تک نہیں ہے، تلفظ کی حد تک نہیں ہے، نطق کی حد تک نہیں ہے، بلکہ معرفت کے ساتھ، عمل کے ساتھ ٹھوس طریقے سے اس پر جم جائے، ڈٹ جائے. آج جمو گے، ڈٹو گے اس کے معنی پر، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے پل صراط پر آپ کو ثبات بھی دے گا اور استقرار بھی دے گا. یہ توحید کی ضرورت رہی. اس کے بغیر جاؤ گے تو پل صراط مہلک ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے یہ، اور بہت کم